بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقال اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم معلمات، عزیز طالبات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کا یہ تعلیمی سال شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دین سیکھنے سکھانے کے مشغلے میں ہمیں اور آپ کو جوڑا اور اس کے ساتھ ہمیں لگائے رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو دین سیکھنے سکھانے میں لگا دے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اکثر حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا کرتے تھے، جو برکت الاثر قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قدس اللہ سرہ کے خلیفہ اجل تھے، کہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں طالب علم ہوں۔ اتنے بڑے فقیہ تھے اپنے وقت کے، محدث بھی تھے، بہت بڑے شیخ تھے اللہ والے۔ فرماتے تھے میں بھی ایک طالب علم ہوں اور وہ میری زندگی کا منحوس ترین دن ہوگا جس دن میں اپنے آپ کو طالب علم نہ سمجھوں، جس دن میں اپنے آپ کو طالب علم نہ سمجھوں، وہ دن میری زندگی کا منحوس ترین دن ہے۔ تو طالب علم ہونا یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ انسان کے ساتھ کبھی مال کی نسبت لگتی ہے، کبھی عہدے کی لگتی ہے، کبھی کسی صلاحیت کی لگتی ہے، کسی خوبصورتی کی لگتی ہے، کسی اور کمال کی لگتی ہے، لیکن سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ علم کی، کہ وہ علم کا طالب ہو، علم حاصل کرنے والا ہو۔ یہ علم حاصل کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی، آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، آپ اپنے رب سے یہ مانگا کیجئے اور یہ عرض کیا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ علماء نے فرمایا علم سے زیادہ شرافت والی کوئی چیز ہوتی تو اللہ نبی کو وہ مانگنے کو کہتے۔ مال، عہدہ، منصب، خوبصورتی، صلاحیت، کمال، علم کے آگے کچھ نہیں ہے۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ یہاں علم حاصل کرنے آئیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم ہے کیا اور علم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ علم کیا ہے؟ اپنی اور اپنے خالق کی پہچان کا نام۔ علم کیا ہے؟ یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں، کورس کر رہی ہیں، کتابیں پڑھ رہی ہیں، مسائل، تفسیر، حدیث، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ علم اصل میں ہمیں اپنی اور اپنے خالق کی پہچان کراتا ہے۔ یہ علم بتاتا ہے ہم ایک انسان ہیں، ایک مخلوق ہیں، بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گندگیوں ناپاکیوں میں ہیں، ہمارے خالق نے فضل کیا، ہمیں بھیجا۔ ہمارا خالق، ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے بندگی چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ زندگی ہم اس کے احکامات کے مطابق گزاریں، اس کو خوش کریں، اس کی رضا حاصل کریں۔ تو علم زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، دنیا میں انسان بن کر زندہ رہنا سکھاتا ہے۔ آج سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے۔ بڑی صلاحیتوں والے لوگ ملیں گے، کمالات والے ملیں گے، لیکن اگر نہیں ہے تو امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، دوسرے کی خیرخواہی نہیں ہے، انسانیت اور ہمدردی نہیں ہے۔ آج انسانیت اور ہمدردی معاشرے میں ختم ہو گئی۔ کسی میں ہے تو وہ بھی یوں سمجھیے کہ دوسروں کے لیے ایک نئی بات ہے۔
مذاق کی بات بن گئی کہ اس کے اندر ہمدردی کیسے آ گئی، اس کے اندر انسانیت کے جذبات کیسے آ گئے، سچ بولنا کیسے آ گیا، دوسرے کو اس کا پیسہ واپس کرنا کیسے آ گیا۔ عزیز طالبات، میری بہنوں، معلمات، علم یہی چاہتا ہے کہ انسان ایسا بن کر زندگی گزارے۔ آپ نے یہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس علم سے زندگی بدلے۔ ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کہتے ہیں جی ہم علم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ ارے دوسروں کو بعد میں سکھانا ہے، پہلے خود سیکھنا ہے، خود عمل کرنا ہے۔ تو یہ علم تبدیلی کے لیے ہے۔ ہر آدمی شور مچا رہا ہے تبدیلی ہو، تبدیلی ملک سے پہلے، حالات سے پہلے، ماحول سے پہلے، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، یہاں تبدیلی آئے۔ تو علم کہتا ہے اپنی زندگی بدلو۔ اب تک اپنے لیے جینا سیکھا تھا، اب دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ اب مال، دولت، کپڑے، زیور، گیدرنگ، یہ چیزیں چھوڑو۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ فکر کرنی ہے کہ میری نماز اچھی ہو جائے، اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے، میرے اندر ماں باپ کی، والدین کی، شوہر کی، بڑوں کی فرما برداری آ جائے، میرے اندر دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے زندہ رہنا یہ آ جائے، میرے اندر دنیا سے بے رغبتی آ جائے، قناعت آ جائے، سادگی آ جائے۔ میری عزیز طالبات، میری بہنوں، میری بچیوں، علم ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس پڑھنے پڑھانے سے مقصد سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے، ورنہ تو کمثل الحمار یحمل اسفارا والی بات ہے، گدھے کے پر بوجھ لاد دو۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے تورات لی تھی، علم حاصل کیا لیکن اس علم کو اپنے اندر نہیں لائے، تو ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کمثل الکلب، وہ عالم تھا یہود کا بڑا، آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیات کا، تورات کا علم دیا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے جب وہ دنیا کی طرف گیا واتبع ہواہ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا۔ آج خواہشات کا دور ہے نا، ہر آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا۔ مردوں کو دیکھ لیں، خواتین کو دیکھ لیں، مردوں کو پیسہ کمانے، کاروبار، اچھی گاڑی، بینک بیلنس، ان چیزوں کی فکر ہے، اور خواتین کو زیور، کپڑے، خوبصورتی، دنیا کی چیزیں، ان چیزوں کی فکر ہے۔ زندگی اس میں لگا دی، یہ نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا تیاری کی ہے۔ تو میری عزیز طالبات، گزارش یہ ہے کہ آج یہ نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ یہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ بہت سی طالبات ہوتی ہیں آ جاتی وقت گزاری کے لیے کہ جی فارغ تھی، بہت سی طالبات والدین کے کہنے پر آ جاتی ہیں کہ جی گھر میں بیکار تھی، بہت سی طالبات سوچتی کہ جی میری فلاں سہیلی آ گئی، فلاں ساتھی آ گئی، میں بھی آ گئی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، بے فائدہ باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں۔ یہ علم اتنا گھٹیا نہیں ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیت کریں۔ ہمارا ایک بلند مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ قرآن حدیث پڑھنا پڑھانا معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اس سے اپنی تربیت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، انسان بنانا ہے۔ آپ گھر جائیں تو گھر کو پتہ چلے، گھر والوں کو، کہ ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کہ اذان ہوتے ہی ان کو فکر ہوتی ہے نماز کی، گھر میں بھی یہ نماز کی آواز لگاتی ہیں۔ صبح یہ بچی اٹھاتی ہے سب کو، پہلے اس کو اٹھایا جاتا تھا، اب یہ دوسروں کو اٹھاتی ہے۔ یہ گھر کے اندر دین کی بات کرتی ہے، یہ بچی ماں باپ کا کہنا مانتی ہے، اس کی آواز نیچے ہوتی ہے، یہ ادب کے ساتھ بات کرتی ہے، یہ جھگڑے سے بچتی ہے، یہ کپڑے، زیور، ان چیزوں کی باتوں میں ہر وقت نہیں لگتی، اسے آخرت کی فکر ہے، یہ دوسرے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے۔
میری ماؤں بہنوں، میری بچیوں، یہ چیزیں ہیں جو اپنے اندر لانے کی ہیں۔ علم یہ سکھاتا ہے۔ تو یہ نیت کریں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ علم پڑھا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے ہم یہ پڑھتی اور سیکھتی ہیں کہ اس سے ہماری تربیت ہو، ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اندر دیانت، امانت، انسانیت آئے، ہماری اصلاح ہو، اور اصلاح فکر سے ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے سے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات باہر چلائیں۔ یاد رکھیں جو بات چلتی ہے ماحول میں وہ ماحول کا حصہ بنتی ہے، ویسا ماحول بنتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر، باہر کی دنیا پر جو بات چلتی ہے، کپڑوں کی ہو، فیشن کی ہو، ڈیزائن کی ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی ہو، دنیا کی باتوں کی ہو، مادیت کی ہو، وہی بات چلے گی۔ تو اگر دین کی بات چلائی جائے گی تو انشاءاللہ ماحول کا وہ حصہ بنے گی۔ جو ماحول میں غلط باتیں ہیں، رسوم و رواج ہیں، گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کو روکنا ہے۔ یاد رکھیے اگر اس کے ساتھ پڑھنا پڑھانا ہے تب تو فائدہ ہوگا، ورنہ اثر نہیں آئے گا زندگی میں، وقت گزر جائے گا، تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو مدرسہ ایک ماحول کا نام ہے جس میں رہ کر بچہ یا بچی سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ یہ ماحول آپ کو یہاں مل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس ماحول کے اثرات ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آئیں۔ پہلے فکر نہیں تھی، اب فکر ہو گئی کہ قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازیں پوری کرنی ہیں، روزے قضا ہیں تو وہ روزے پورے کرنے ہیں، زکوٰۃ اگر نہیں دی تو وہ زکوٰۃ ہے۔ جتنے کام ہیں وہ سب بعد میں، دین کے کام پہلے۔ اگر اس فکر کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ وقت کی پابندی، حاضری، معلمات کا، اساتذہ کا احترام، یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے یہ اسکول کالج کی پڑھائی نہیں ہے، آج آئے کل نہیں آئے، آج گھر میں فلاں کام تھا، آج گھر میں فلاں مصروفیت تھی، نہیں۔ اور ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ میری عزیز طالبات، علم ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ علم کے لیے صرف جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر جذبہ ہو تو بڑی عمروں میں بھی لوگوں نے علم پڑھا ہے۔ آج ہی سبق میں ایک بات آئی، ایک حدیث کے راوی ان کے بارے میں 90 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا سیکھا۔ امام زہری کے شاگرد ہیں ابو الیمان حکم بن نافع۔ کل عمر ان کی 160 سال تقریباً ہوئی، 90 سال عمر ہوئی، اس کے بعد علم سیکھا۔ اب بتائیے، جذبہ تھا نا؟ تو یہ نہ سوچے کہ جی ہماری فلاں مصروفیت ہے، گھر کا فلاں کام ہے، اس کے ساتھ بھی علم سیکھا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو ساری مصروفیات کے باوجود پڑھتے پڑھاتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ طلب کے ساتھ سیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھیے، پابندی کے ساتھ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں، اور ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں کہ اس علم سیکھنے کے زمانے میں کوئی غفلت تو نہیں ہوگی۔ علم سیکھنے والی طالبہ یہ معلمہ ہے لیکن زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے، یہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، یہ خیالات غلط ہیں، تو خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال کو سب کے لیے، آپ کے لیے مبارک کرے، اور اللہ استقامت کے ساتھ پورا سال گزارنے کی توفیق دے، اور تا حیات دین میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔